رب کا ہے فرمان، اس پہ جا قربان، پیغام قرآن، پیغام قرآن۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جن چینل کے ناظرین، پروگرام پیغام قرآن لیے حاضر ہیں۔ انشاءاللہ الکریم بہت کچھ سیکھنے سمجھنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ آئیے اچھی نیت کرتے ہیں، اللہ پاک کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے پروگرام کو مکمل دیکھیں گے، سنیں گے اور اس پر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ پیارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 3 شخص اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، نمبر 2 میری سنت کو زندہ کرنے والا، اور نمبر 3 مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کریم ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اور ویسے بھی ماشاءاللہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو ہر نیکی پر ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، بس بات یہی ہے کہ نیکیوں کی حرص ہمیں نصیب ہو جائے تو ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، پروگرام ہے پیغام قرآن، اور آج کا ایپیسوڈ جو ہے ہمارا وہ ہے حلال و حرام روزی سے متعلق۔ حلال و حرام روزی سے متعلق انشاءاللہ الکریم کچھ مدنی پھول سنیں گے۔ آئیے پہلے پیغام قرآن سنتے ہیں۔ يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم۔ جی ناظرین، آپ نے پیغام قرآن سماعت فرمایا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں ترجمہ پھر سے پڑھ دیتا ہوں۔ اے رسولو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھا کام کرو، بے شک میں تمہارے کاموں کو جانتا ہوں۔ ناظرین اکرام، رزق حلال کھانے اور نیک اعمال کرنے کا حکم تمام رسولوں کو دیا گیا ہے۔ ہر رسول کو ان کے زمانے میں یہ ندا فرمائی گئی۔ پاک رسولوں کو دیا گیا حکم ذکر کرنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ رزق حلال اور اعمال صالحہ یعنی نیکیوں کی عظمت و اہمیت اجاگر ہو۔ دوسری حکمت یہ ہے ہر نبی علیہ السلام کا عمل اس کی امت کے لیے نمونہ ہوتا ہے۔ یوں جب امت اپنے نبی علیہ السلام کے عمل یعنی رزق حلال کو نہایت اہمیت دینے اور نیکیوں کی طرف رغبت کا مشاہدہ کرے گی تو ان اعمال میں پیروی کرے گی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ اور عبادت و ریاضت کے واقعات بیان کیے جائیں تو لوگوں کو بہت زیادہ ترغیب ملتی ہے۔ رزق حلال کھانے کا یہی حکم اہل ایمان کو بھی دیا گیا ہے۔ چنانچہ اسی آیت کے متعلق نبی محترم سراپا جود و کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیز کے سوا اور کسی چیز کو قبول نہیں فرماتا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو حکم دیا تھا۔ چنانچہ رسولوں کو فرمایا، اے رسولو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھا کام کرو، بے شک میں تمہارے کاموں کو جانتا ہوں۔ اور اہل ایمان سے فرمایا، اے ایمان والو، ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں کھاؤ۔ طیبات یعنی پاکیزہ چیزوں سے مراد حلال چیزیں ہیں۔ صالحاً یعنی اچھے کام سے مراد شریعت کے احکام پر استقامت کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ ناظرین، خدا کی بندگی و اطاعت
میں رزق حلال کی بڑی بنیادی حیثیت ہے کہ تقوی و خوف خدا کا سب سے اہم پہلو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا ہے، اور نافرمانی کے کاموں میں رزق حرام نہایت شدید اور گھنونا کام ہے۔ افسوس کہ لوگ حلال و حرام کمائی کا خیال کرنے میں بہت بے پرواہ ہو چکے ہیں، اور حدیث پاک میں بیان کردہ زمانے کے آثار نظر آتے ہیں کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا جب آدمی یہ پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ جو کچھ حاصل کر رہا ہے وہ حلال سے ہے یا حرام سے ہے۔ یعنی وہ دور آ چکا کہ بندے کے پاس کیا آ رہا ہے وہ حلال کا ہے حرام کا ہے، کس ذریعے سے آ رہا ہے، اس کی اسے پرواہ نہیں ہوگی، بس مال آنا چاہیے۔ کہتے ہیں نا، کاہے کا حرام کاہے کا حلال، جو صاحب کھلائے وہ چٹ کیجیے۔ یعنی جو مل جائے بس وہ کھا لوں، میں عیش کر لوں، موج کر لوں، یہ نہیں دیکھتا بندہ کہ یہ میرے لیے حلال ہے یا نہیں، میرے لیے لینا جائز ہے یا نہیں۔ خیر ناظرین اکرام، حلال کمانے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ رزق حلال کھانے والا جنتی ہے، سبحان اللہ، رزق حلال کھانے والا جنتی ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پاکیزہ یعنی حلال چیز کھائے اور سنت کے مطابق عمل کرے اور لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا کیا خوبیاں بیان کی گئی؟ حلال چیز کھائے، سنت کے مطابق عمل کرے، اس کے شر سے لوگ محفوظ ہوں، اس کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچتی ہو کسی بھی ذریعے سے، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، رزق حلال کھانے والے کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں، ہم ایک عرصے سے دعا مانگ رہے ہیں، ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے، بیماریاں دور نہیں ہو رہی، پریشانیاں دور نہیں ہو رہی، کام بن نہیں رہے۔ تو میں نہیں کہتا کہ جس کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی اس کا سبب یہی ہے کہ وہ حرام کھا رہے ہیں یا شبہات کا مال کھا رہے ہیں، ڈاؤٹ فل چیز کھا رہے ہیں، کہ جس کے حلال اور حرام ہونے کے بارے میں کنفرمیشن نہیں ہے وہ ڈاؤٹ فل چیز کہلاتی ہے، جس کو شبہ کہا جاتا ہے، شبہات والی چیز۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے ہی اس طرح کھاتے ہوں گے، لیکن ایک بات آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ اگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو ہمیں اپنے لقموں کو، ہم جو کھا رہے ہیں لقموں کو چیک کر لینا چاہیے کہ میں جو کھا رہا ہوں آیا یہ پاکیزہ ہے یا نہیں ہے، یہ حلال ہے یا نہیں، یہ میری ملکیت کی چیز ہے یا نہیں ہے، اس لقمے پر، اس مال پر، اس چیز پر میرا حق بنتا تھا یا نہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، بہت سارے لوگ سرکاری نوکری کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی بھی کہیں بھی نوکری کرتا ہے، جاب کرتا ہے، اور اس کا فار ایگزامپل 8 گھنٹے کا ڈیوٹی ٹائم ہے، اجارہ ٹائمنگ اس کا جو ہے 8 گھنٹے کا ہے۔ اب وہ 8 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ اپنے ذاتی کام پر خرچ کر دے، یعنی گھر والوں سے باتوں میں لگا ہے، اپنے ذاتی کام میں لگا ہے، اجارے کے وقت میں وہ اپنا پرسنل کوئی کام کرنے چلا گیا اور اس کا ٹائم جو تھا 8 گھنٹے کی سیلری اس نے پوری لے لی، یعنی 2 گھنٹے جو اس نے اپنی ذات پر خرچ کیے، اجارہ ٹائم اس کا 8 گھنٹے کا ہے، اس 8 گھنٹے میں سے 2 گھنٹے وہ اپنی پرسنل شاپنگ کے لیے چلا گیا، اپنے گھر کا کوئی مسئلہ حل کرنے چلا گیا، اپنا کوئی ذاتی کام کیا، تو اب اتنی دیر جتنی دیر اس نے اپنا ذاتی کام کیا اتنی دیر کی اسے کٹوتی کروانی چاہیے۔ مثال کے طور پر اس کی سیلری میں 2 گھنٹے کے اگر 1000 روپے بنتے ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں، 2 گھنٹے کے 1000 روپے بنتے ہیں، تو اب اسے وہ 2 گھنٹے کے 1000 روپے کٹوا دینے چاہیے، کٹوتی کروا لینی چاہیے، کیونکہ ان 2 گھنٹے پر جو 1000 روپے اس نے لیے جبکہ اس نے کام نہیں کیا تھا، اس کے لیے وہ 1000 روپے لینا جائز ہی نہیں تھا۔ تو اب ہم بظاہر اچھا کام کر رہے ہوں، نوکری بھی جائز ہے، کام بھی اچھا ہے، لیکن اس میں اگر کسی نے سر ڈنڈیاں مار مار کر کام کیا ہے اور اجرت پوری لی ہے، سیلری پوری لی ہے، کام نہیں کیا، تو اب وہ مال اس کے لیے وبال ہے، اس مال میں شفا نہیں آ سکتی، اس مال کی وجہ سے تکلیفیں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، بعض مرتبہ ڈاکٹر کی فیس میں چلی جاتی ہے، ڈکیت لے جاتے ہیں لوٹ کر، چوری ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ تو رزق حلال کمانا ہے اور اس کے طریقے کے مطابق کمانا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو تو اس کی احکام بھی نہیں پتہ ہوتے،
کہ ہم نے کہیں اگر جاب کرنا ہے، کام کرنا ہے، تو ایز اے امپلائی مجھ پر شریعت کے کون کون سے احکام ہیں، کیا وہ سیکھے ہم نے؟ بھائی جاب کی تلاش میں تو بہت سارے لوگ ہوں گے اور جاب تلاش کر رہے ہوں گے، ساتھ ہی ساتھ اگر یہ بھی سیکھ لیا جائے کہ اگر میں کہیں جاب کرتا ہوں، کام کاج کرتا ہوں، تو مجھے کس انداز میں کام کرنا ہے کہ میں جو روزی کماؤں وہ پوری طرح حلال اور میرے لیے پاک ہو، اس میں حرام کی تو دور کی بات ہے، شبہات کا بھی اندیشہ نہ ہو۔ ایسا صاف ستھرا لقمہ جب پیٹ میں جائے گا، انشاءاللہ دل کی دنیا بدل جائے گی، عبادت میں مزہ آئے گا، دعاؤں میں مزہ آئے گا، رقت ملے گی، گناہوں سے انشاءاللہ نفرت نصیب ہوگی۔ اور دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ کا ایک سبب جو ہے نا وہ حرام روزی بھی ہے، یعنی اگر رزق حلال نہیں کھا رہے، جو باتیں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کی، اگر اس طرح کی روزی کسی کے پیٹ میں جا رہی تو وہ اتنے نہیں کہ پورے اتنے بھی ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگے، جبکہ اس کا لباس بھی حرام کا ہو، اس کا کھانا بھی حرام ہو، اس کا پہننا اوڑھنا سب حرام کے مال کا ہو، تو اب وہ بھلے کتنا اونچے ہاتھ کر کے دعائیں مانگے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، کیونکہ اس کے پیٹ میں حرام غذا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، یعنی آپ دعا فرما دیں کہ میری ہر دعا قبول ہوا کرے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقمہ حلال اپنے لیے لازم کر لو، لقمہ حلال اپنے لیے لازم کر لو تو مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے، یعنی حلال مال کھانے والے کی، حلال روزی کھانے والے کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، اس کی ہر دعا جو ہے وہ قبول ہوا کرتی ہے۔ ناظرین اکرام، مزید حلال اور حرام روزی سے متعلق کچھ باتیں بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1، پاکیزہ رزق کھانے کا حکم پروردگار عالم نے یوں دیا، اے ایمان والو ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ سبحان اللہ۔ مال یتیم ہڑپ کرنے والوں کو سخت وعید سناتے ہوئے فرمایا، بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں اور عن قریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ یتیم کا مال کھانا تو سب سے آسان کام لگتا ہے، کب کوئی بولنے والا نہیں رہا، پیچھے کوئی آ کر کھڑا ہونے والا نہ رہا، اس بچے کا حق دلانے والا نہ رہا۔ اگر اس کے پاس پراپرٹی ہے، بینک بیلنس ہے، اور بھی اس کے والد کی چھوڑی ہوئی چیزیں ہیں، بعض مرتبہ قریبی رشتہ دار آ کر یتیم کا مال کھا جاتے ہیں، اور اس نام پر کہ ہم زیادہ خیال رکھتے ہیں، ہم زیادہ قریب ہیں، ہم زیادہ محبت رکھتے ہیں اور ہم اس کا خیال رکھیں گے، حالانکہ ان کا مقصد جو ہے وہ یتیم کی پرورش نہیں ہوتی، بعض مرتبہ ان کی نیت کچھ اور ہوتی ہے، ہر ایک کو اپنی نیت کے مطابق ملے گا پھل۔ تو اللہ نہ کرے اگر یتیم کے مال کو ہڑپنے کی نیت ہے، یا وہ جو یتیم کا مال کھا کر بیٹھیں وہ غور کر لیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، گویا وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور عن قریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ مزید سنیے، امانت کی ادائیگی کے متعلق حکم دیا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں ان کے سپرد کرو، جن کی امانتیں ہمارے ذمے ہیں ان کی امانتیں ہم ان کو لوٹانے کی کوشش کریں۔ مزید سنیے ناظرین، رزق حرام کے متعلق کچھ احادیث مبارکہ بھی بیان کرتا چلوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ گوشت جنت میں نہ جائے گا، وہ گوشت جنت میں نہ جائے گا جس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہو، اور ایسا حرام گوشت دوزخ کا زیادہ حقدار ہے، مستحق ہے۔ نمبر 2، فرمایا حرام کا مال کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 3، فرمایا حرام مال کا کوئی صدقہ قبول نہیں کیا جاتا۔ نمبر 4، فرمایا رشوت لینے والا دینے والا جہنمی ہے۔ نمبر 5، فرمایا رشوت دینے والے اور لینے والے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے، الامان والحفیظ۔ نمبر 6، حرام کھانے والے کی عبادت و نماز قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 7، تجارت میں جھوٹ بولنے والے اور عیب چھپانے والے کے کاروبار سے برکت مٹا دی جاتی ہے۔
تجارت کرنے والے بھی یہاں توجہ فرمائیں کہ اگر ایسا مال جو عیب دار ہے، جو خریدنے والے پر ظاہر کرنا ضروری ہے، اگر وہ عیب چھپا کر جھوٹ بول کر ہم نے کاروبار کیا تو اس سے کیا نقصان ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اس سے برکت مٹا دی جاتی ہے، پھر ہم گراہک کے انتظار میں بیٹھے ہیں، اگر بہت سارے گراہک آ بھی گئے، کما بھی لیا تو پاس میں رہے گا نہیں زیادہ، ہم کہتے نہیں یار ایسے آیا اور ایسے چلا گیا، پیسہ ٹکتا نہیں ہے۔ تو یہ بے برکتی کی وجوہات میں سے ایک وجہ جھوٹ بولنا اور عیب چھپا کر مال بیچنا ہے۔ بعض مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے مال کو بہت زیادہ بڑا چڑھا کر بیان کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ اتنا مضبوط نہیں ہوتا، اتنا اچھا نہیں ہوتا، لیکن اتنا اس کی تعریفیں کر کے، بے جا تعریفیں کر کے اپنی چیزیں بیچتے ہیں۔ اس سے بھی علماء نے منع کیا ہے کہ خرید و فروخت میں بلا وجہ اپنی چیز کی بہت زیادہ تعریف بھی نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 8، مزدور کی مزدوری مارنے والے کے مقابلے میں قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مزدور کی حمایت میں ظالم کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ اللہ اکبر، کسی ڈرنے والی بات ہے۔ مزدور کی مزدوری مارنے والے، کام تو کروا لیا، بعض مرتبہ بیچارے غریب طبقہ ہوتا ہے، وہ گھر کہیں تعمیر ہو رہا ہے، کئی تعمیری کام میں انوالو ہوتے ہیں، کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے، اس میں شامل ہوتے ہیں، بہت زیادہ ان کی رقم نہیں ہوتی، لیکن کئی دنوں تک پیسے روک کے رکھتے ہیں، پیسے مارتے ہیں، پیسے دیتے نہیں ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو روز کہتے ہیں نا، روز کما کر کھانے والے ہوتے ہیں، ان کو پریشان کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مزدور کی جس کی مزدوری ماری گئی، اس مظلوم کی طرف سے اس کی حمایت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوں گے۔ اب غور کریں، اس کی سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جس کی طرف سے حضور علیہ السلام کھڑے ہوں ظالم کے سامنے، جس نے حق مارا، تو اب آپ اندازہ لگائیں اس کا بنے گا کیا، کہ جو کچھ بنا ہے وہ سب حضور کے صدقے میں بنا ہے، حضور مالی کے جنت ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی مظلوم کی طرف سے ظالم کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں حق دلانے کے لیے، اس سے بہتر نہیں کہ دنیا ہی میں جس کا حق دبا کر بیٹھے ہیں، جس کا لوٹانا باقی تھا، جس کی سیلری نہیں دی ہے، جس کی تنخواہ پوری نہیں دی ہے، جس پہ ڈنڈیاں ماری ہیں، ان کو لوٹا دیا جائے۔ اب آپ کہیں گے یار یاد نہیں ہے، تو یاد کریں، اور بھی بہت سی چیزیں جو ہم یاد کرتے ہیں اس کو بھی یاد کریں، یہ بھلا دینے والی چیزیں تھوڑی ہیں، اس کا تعلق آخرت سے ہے۔ کیا بنے گا ہمارا اگر قیامت کے دن ہم سے اس مال کے بدلے میں نیکیاں لے لی گئیں تو ہمارا کیا بنے گا؟ نیکیاں ہمارے پاس ہے نہیں، وہ جو ہیں اگر وہ بھی کسی کا حق مارنے، حق دبانے، ظلم و زیادتی کرنے، یتیم کا مال کھانے، اس طرح کے معاملات کی وجہ سے چلی گئیں تو ہمارا کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جس نے دنیا میں کسی کے ناحق 3 پیسے دبائے، 3 پیسے دبائے، قیامت کے دن 700 با جماعت نمازیں اسے دینی پڑیں گے۔ وہ آپ غور کر لیں، 3 پیسے کا تو خیر اب وہ زمانہ چلا گیا، لیکن اگر سمجھنے کے لیے بات کریں، کوئی کسی کے 3 روپے دبا کر بیٹھ جائے تو قیامت کے دن 3 روپے کے بدلے میں، 3 پیسے کے بدلے میں اسے 700 با جماعت نمازیں جو قبول ہوئی وہ دینی پڑ جائے گی۔ تو حقوق العباد کا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے ناظرین۔ آج کسی کو گھور کر دیکھ لیا، کسی کو مار دیا، کسی کا نام بگاڑ دیا، کسی کا دل دکھا دیا، کسی پہ تہمت لگا دی، کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا، کسی کے مکان پر، دکان پر قبضہ کر لیا، کسی کی عزت پر قبضہ کر لیا، کسی کو رسوا کر دیا، کسی کی غیبت کر دی، کسی کو گالی بک دی، بھائی اس طرح کے کوئی کام، اس سامنے والے کو مارا یا کسی سے مار کھلوا دی، یہ سارے کام یہاں آسان لگتے ہیں، لیکن قیامت کا دن جو ہوگا نا، وہ اس دن ہمارا کیا ہوگا؟ غور تو کر لیں کہ اگر آج غریب پر ہمارا بس چل رہا ہے، وہ قہار، وہ جبار، وہ خالق، وہ مالک عز و جل نے اگر اس کا حساب لے لیا تو ہم کہیں کے نہ رہیں گے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ جن جن کے حقوق ہمارے ذمے ہیں آگے بڑھ کر معافی مانگ لیں، معافی تلافی کر لیں، جس کا حق نکلتا ہے اس کو لوٹا دیں، جس کا پیسہ ہمارے ذمے آتا ہے اور ہم نے اس کو ٹال کر کئی مہینے نکال دیے، دیتا ہوں میں دیتا ہوں، ارے بھائی رکھے ہوئے پیسے دے دو نا بھائی۔ آپ پر کسی غریب کا نکل رہا ہے، کتنا نکل رہا ہے؟ 10,000 روپے۔ آپ حج پہ جا رہے ہیں، آپ عمرہ پہ جا رہے ہیں، کتنا خرچہ کر رہے ہیں؟ آپ اکیلے جا رہے ہیں؟ نہیں پوری فیملی کے ساتھ جا رہا ہوں۔ ارے ماشاءاللہ پوری فیملی جا رہی ہے، بھائی وہ غریب کا 10,000 روپے بن رہا ہے، ادھر لاکھوں روپے خرچہ کر کے جا رہے ہیں، 10,000 دے دو نا، اس کو راضی کر کے جاؤ، انشاءاللہ حج کی زیادہ برکتیں ملے گی، مکہ مدینے کا زیادہ فیضان ملے گا۔ لیکن نہیں، جس کا حق مارا ہے اس کا دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں،
ہم مختلف ٹور کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم پکنک کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم گھومنے پھرنے کے لیے تیار ہیں، اپنی ذات پہ خرچہ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کسی کا جو ہم پر نکلتا ہے اسے آگے بڑھ کر، اسے بلا کر، اس کا شکریہ ادا کر کے دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ بہرحال ناظرین اکرام، اللہ پاک ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم جو ہے وہ نیک اعمال میں بھی آگے بڑھیں، نیکی پرہیزگاری میں بھی آگے بڑھیں، اور رزق حلال کمانے میں بھی آگے بڑھیں۔ یعنی ہم اپنے آپ سے یہ وعدہ کر لیں کہ کھاؤں گا تو رزق حلال ہی کھاؤں گا، کھاؤں گا تو رزق حلال کھاؤں گا، کماؤں گا تو رزق حلال کماؤں گا، جہاں حرام کی آمیزش ہونے کا بھی خطرہ ہو میں اس سے اپنے آپ کو بچاؤں گا۔ اور پھر یاد رکھیے، اگر یہ حرام کا مال اپنے بچوں کو کھلائیں گے نا، بچے کبھی بھی آپ کے فرما بردار نہیں ہو سکتے، آپ کا بھلا سوچنے والے، آپ کی خدمت کرنے والے نہیں بن سکتے۔ کیوں؟ ان کے پیٹ میں گیا حرام ہے، اور حرام جہاں داخل ہو جاتا ہے وہاں وبال آتا ہے، وہ وبال لاتا ہے، اس سے نقصان ہوتے ہیں، اس سے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں۔ بہرحال اللہ پاک کرم فرمائے، رحمت کی نظر فرمائے۔ ناظرین اکرام، آیت میں مزید فرمایا گیا کہ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور اچھا کام کرو، یہ حکم اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو دیا جا رہا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام پر بھی عبادت فرض تھی۔ لہٰذا کوئی شخص روحانیت کا کیسا ہی بلند درجہ حاصل کر لے، وہ عبادت سے بے پرواہ نہیں ہو سکتا۔ وہ کسی بھی مقام پر پہنچ جائے، وہ عبادت سے بے پرواہ نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ فقیروں کا لبادہ اوڑھ کر اور صوفیہ و صلحاء جیسی شکل و صورت بنا کر یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم تو جناب قرب خدا بندی پا چکے ہیں، لہٰذا اب ہم پر کوئی عبادت فرض نہیں رہی، استغفر اللہ، یہ سب باطل ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقرب ترین حضرات تو انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، جب ان پر عبادات فرض رہیں تو دوسرا کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس پر کوئی عبادت فرض نہیں رہی؟ تو اس سے امید کرتا ہوں کہ عقل والوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، کسی بھی مقام پر ہم پہنچ جائیں، عبادت سے ہم فارغ نہیں ہو سکتے۔ جب تک زندہ رہیں گے اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے، نمازیں پڑھتے رہیں گے، رب کی رضا والے کام کرتے رہیں گے۔ ہمارا یہ ہدف ہونا چاہیے کہ اللہ و رسول کی رضا حاصل کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے، ایمان سلامت لے کر میں نے قبر میں جانا ہے۔ یہ ہمارا مقصد حیات ہونا چاہیے۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرمائے۔ ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ خرید و فروخت کے مسائل، خریدنے بیچنے کے مسائل، بیع سے متعلق، یعنی کوئی کاروبار بھی آپ کر رہے ہیں تو اس سے متعلق، آپ کہیں پارٹنرشپ میں کام کر رہے ہیں، اس سے متعلق بہار شریعت کے اندر بہت سارے مسائل لکھے ہیں۔ کسی عالم دین سے وہ چیپٹر آپ پڑھ لیجئے، سمجھ لیجئے، تاکہ ہم درست انداز میں اپنے کاروبار کو کر سکیں۔ ایک اور آخری بات، جو کام کاج آپ کر رہے ہیں اس سے متعلق ایک مرتبہ کسی مفتی اسلام کو چیک کروا لیجئے کہ میں یہ اس انداز میں کام کرتا ہوں، اس انداز میں کماتا ہوں۔ اگر وہ کہیں کہ یہ حلال ہے، یہ درست ہے، آپ کر سکتے ہیں، تو ٹھیک ہے، جاری رکھیں۔ اور اگر مفتی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں تو حرام کی آمیزش ہو رہی ہے، اب اس میں شرعی رہنمائی حاصل کریں، اور جو شرعی رہنمائی ملے اس کے مطابق عمل کریں۔ اللہ نے چاہا تو شریعت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا، اور انشاءاللہ الکریم آگے کے معاملات بھی ہمارے بہتر اور آسان ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو رزق حلال کمانے کھانے کی توفیق عطا کرے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب کا ہے فرمان، اس پہ جا قربان۔